ہم المؤمنون حقا، پکے مومن تھے۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ہم الراشدون، سارے ہی رشد و ہدایت پر چلنے والے تھے۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں جب مومن یہ تھے، جب صدیقین یہ تھے، جب صادقین یہ تھے، جب تقوی میں پاس ہونے والے یہ تھے، جب مومن پکے یہ تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان۔ امتحان بھی دل کا لیا، کس کا؟ امتحان بھی دل کا لیا، اور ایمان بھی ان کے دلوں میں لکھا ہے۔ پھر لکھا بھی میں نے نہیں، عدالت نے نہیں، مولوی پیر نے نہیں لکھا، کسی ولی نے نہیں لکھا، کسی تاریخ دان نے نہیں لکھا، صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے لکھا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو عدالت لکھے مٹ جائے گا، ہاں حکومت لکھے مٹ جائے گا، تاریخ لکھے مٹ جائے گا، مصیبتوں سے، سیلابوں سے، طوفانوں سے مٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کا لکھا ہوا مٹ سکتا؟ صحابہ کے دلوں میں ایمان کس نے لکھا؟ کتب فی قلوبہم الایمان۔ اے میرے اللہ، جب صحابہ کے دلوں میں ایمان تو نے لکھ دیا، ایمان کیسے لگا ان کے دلوں میں؟ آپ کسی ڈائری میں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ یہاں لکھنا جچ گیا، یہاں لکھنا چمک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں زینہ فی قلوبکم، زینہ فی قلوبکم۔ او میرے محمد کے صحابہ، میرے محمد کے شاگردوں، میرے دل میں ایمان آیا، میرا دل مزین ہو گیا۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن کے دل میں ایمان آیا، ڈاکٹر صاحب کا دل مزین ہو گیا۔ قاری شکیل صاحب کے دل میں ایمان آیا، قاری صاحب کا دل مزین ہو گیا۔ مگر صحابہ وہ شان والے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان آیا تو خود ایمان مزین ہو گیا۔ میرے دوستو، یہی وہ جماعت ہے قرآن کا طالب العلم، اور اشاعت توحید و سنہ کا تو کام ہی قرآن سنانا ہے۔ وہ تو توحید سناتے ہیں تو رب کے قرآن سے، رسالت سناتے ہیں تو رب کے قرآن سے، ایمان سناتے ہیں تو رب کے قرآن سے، صحابہ کی عظمت سناتے ہیں تو رب کے قرآن سے، ختم نبوت سناتے ہیں تو رب کے قرآن سے سناتے ہیں۔ اچھا، زینہ فی قلوبکم، ایمان صحابہ کے دلوں میں مزین ہو گیا۔ اور کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، او میرا سونا پیغمبر، یہ شاگرد تیرے ہیں، فوجی میرے ہیں۔